پولیو وائرس شہر میں پنجے گاڑنے لگا، مرض سے بچاؤ کی ویکسینیشن کی شرح میں کمی۔ لاہور کے 74 علاقوں میں پولیو مہم کی کوریج مایوس کن ریکارڈ۔ لاہور راولپنڈی میں مسنگ بچوں کی تعداد سب سے زیادہ رہی۔ اپریل میں مسنگ بچوں کی تعداد 4.1%، جولائی میں 6.3% رہی۔ ایل ڈی اے کو 9 سڑکوں کی کمرشلائزیشن کے لیے منظوری مل گئی۔ ایل ڈی اے واسا ٹیپا کا مجموعی 96 ارب کا بجٹ منظور۔ ایل ڈی اے کا بجٹ 59 ارب سے زائد ہوگا۔ گلبرگ اور ایم ایم عالم روڈ پر ری ماڈلنگ منصوبے بنیں گے۔ ایل ڈی اے گورننگ باڈی کے پہلے اجلاس میں اہم فیصلے۔ پراپرٹی مینجمنٹ سے متعلقہ 2 رولز میں ترامیم کی منظوری۔ واسا کے گریڈ 16 تک کے ملازمین کا 100% ایل ڈی اے طرز کا الاؤنس منظور۔ والٹن روڈ کی تعمیر و بحالی کے لیے بیس ورک تیز کر لیا گیا، جبکہ نالے کی منتقلی کے بعد والٹن روڈ تعمیر کے لیے کلیئر قرار۔ سی بی ڈی نے ستمبر کے آخری ہفتے میں ٹریفک کو مکمل بحال کرنے کی نوید سنا دی۔ چیل چوک پر فلائی اوور آئندہ ماہ کھول دیا جائے گا۔ میجر محمد اسحاق شہید فلائی اوور کا فنیشنگ کا عمل جاری۔ آبادی پر قابو پانے کے لیے فیملی پلاننگ پروگرام منصوبے پر 1 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا۔ محکمہ بہبود آبادی نے پی سی 1 پی این ڈی بورڈ کو ارسال کر دیا۔ پروجیکٹ کے تحت محکمہ بہبود آبادی کے ورکرز کی استعداد کار بڑھائی جائے گی۔ حتمی منظوری کے بعد منصوبے پر عمل درآمد ہوگا۔ محکمہ خوراک پنجاب کے ذمہ 250 ارب کا قرض ادا۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر محکمہ خزانہ نے قرض کی ادائیگی کر دی۔ بروقت ادائیگی سے سود کی مد میں 38 سے 40 ارب کی بچت۔ مختلف بینکوں سے لیے گئے قرضوں کی کل مالیت 355 ارب روپے تھی۔ ٹھیکے پر دیے 5863 سرکاری اسکولوں کا ہیڈ ٹیچر الاؤنس بند۔ محکمہ خزانہ نے متعلقہ اسکول سربراہان کو نوٹس بھجوا دیا۔ متعلقہ اسکول سربراہان اور اسٹاف کو دوسرے اسکولوں میں منتقل کر دیا جائے گا۔ اسکولوں کو نجی شعبے کے حوالے کر دیا گیا۔ اساتذہ کی 25,000 اسامیاں بھی ختم کر دی جائیں گی۔ اساتذہ کے لیے بڑی خبر، تبادلوں پر پابندی ختم۔ اسکول ایجوکیشن نے پابندی اٹھا لی۔ اساتذہ 12 سے 31 اگست تک آن لائن درخواستیں دے سکیں گے۔ ادھر 3 سال سے ای ایس ٹیز کو ان سروس پروموشن نہ ملنے پر اساتذہ کا احتجاج۔ ڈی پی آئی ایلیمنٹری پنجاب ہمایوں شاہد نے معاملے کا نوٹس لے لیا۔ لیسکو کے ڈسٹریبیوشن سسٹم میں تکنیکی خرابی، ٹرانسفارمرز میں خرابیوں سے سولر سسٹم نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ پیداوار کم ہو گئی۔ لیسکو نے بارش کے دوران خرابیاں پیدا ہونے پر ٹرانسفارمرز کو 2 فیز پر چلایا۔ 3 فیز وولٹیج نہ ملنے سے سولر سسٹم بند ہوئے۔ ڈسٹریبیوشن سسٹم کو فعال نہ کیا جا سکا۔ جنرل اسپتال میں ایکس رے ٹیسٹ کی سہولت تعطل کا شکار۔ سہولت نہ ملنے پر او پی ڈی میں آنے والے مریض پریشان۔ اسپتال میں تاحال ایکس رے کی سہولت کو بحال نہ کیا جا سکا۔ انتظامیہ سہولت کی بحالی کے لیے متحرک۔ اسپتال کی صفائی کا کانٹریکٹ ادھورا کیوں چھوڑا؟ جینا اسپتال کی صفائی کے ٹھیکیدار کمپنی کیڈز کے خلاف کارروائی۔ ایم ایس نے کیڈز کمپنی کو اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کر دیا۔ بلیک لسٹ کرنے کے لیے کارروائی کا بھی آغاز۔ ریلوے نے ٹرینوں کی نجکاری کا عمل روک دیا۔ پرائیویٹ فرموں کی جانب سے عدم دلچسپی، ٹیکنیکل بڈز جمع کروانے والی 3 کمپنیوں کو بڈز واپس لینے کی ہدایات۔ سخت شرائط، بینچ مارک زیادہ ہونے پر کمپنیوں نے ٹینڈر جمع نہیں کروائے۔ ای ڈی ایم اے میں 9 ارب کی مالی بے ضابطیاں پکڑی گئیں۔ مالی سال 21، 22 اور 23 کی آڈٹ رپورٹ میں گھپلوں کا انکشاف۔ ہیومن ریسورسز سے متعلقہ 1 ارب 20 کروڑ کی بے ضابطیاں سامنے آئیں۔ نان پری کوالیفائڈ کمپنیوں سے 30 کروڑ کی خریداریاں کی گئی ہیں۔ پولیس کی اپنی سینکڑوں گاڑیاں نان رجسٹرڈ نکلیں۔ افسران اور گشت کے لیے خریدی گئی گاڑیاں رجسٹرڈ نہیں۔ محکمہ ایکسائز نے پولیس کو گاڑیوں کی رجسٹریشن کے لیے مراسلہ لکھ دیا۔ ٹوکن ٹیکس بھی فوری طور پر جمع کرانے کی ہدایات۔ روجا کا اینٹی سموگ آپریشن، کمرشل فیس کی عدم ادائیگی پر متعدد کارخانے سیل۔ راجپوت کولڈ سٹوریج، شاہد سٹوریج سربہ مہر، رمضان سٹیل ملز اور فیض سٹیل ملز کو بھی تالے لگوا دیے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر وقار احمد عمر شاہ نے کارروائی کی۔
एंकर पर्सन ताहिर मलिक के घर चोरी करने वाले मुलजम गिरफ्तार। मुलजमान से 25 तोले सोना, 10 लाख नकदी, $2300 बरामद। एएसपी डिफेंस शेख तारिक महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तारिक महमूद ने कहा कि मुलजमान को सीसीटीवी कैमरों और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया है। जर्मन सियाह के साथ वारदात में भी वारदात। डॉल्फिन एहलकार कार्रवाई न करवाने का कहते रहे। फ्लोरेन बर्ग को मुतमईन करके चले गए। वारदात के बारे में किसी आला ऑफिसर को भी आगाह न किया। सीसीपीओ ने एहलकारों को दफ्तर बुलाकर गिरफ्तार करवा दिया। चारों एहलकार हवालात में बंद। वारदात के 3 मुलजम भी गिरफ्तार। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के कत्ल के सनसनीखेज इंकशाफात। बेटे ने बाप से 13 करोड़ की लग्जरी गाड़ी मांगी। गाड़ी कयूम की गर्लफ्रेंड को पसंद थी। शाहिद सिद्दीक ने पहले इनकार किया, फिर गाड़ी बुक करा दी। बर्थडे पर सरप्राइज गिफ्ट देना था, बेटे ने बाप को ही कत्ल करवा दिया। मुलजम जेब खर्च 30 लाख महाना मांगता था, वालिद 5 लाख रुपए महाना देता था। इटरा में बीवी पर तशद्दुद करने वाला शोहर गिरफ्तार। शोहर ने सड़क पर बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया। सेफ सिटी वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर ने विमेन पुलिस को आगाह किया। फैक्ट्री में काम करती हूँ, शोहर शक करता है, खातून का बयान। मुलजम ने पुलिस के सामने माफी मांगी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी से मंसूब जाली वीडियो का मामला। वीडियो अपलोड करने वाले 4 पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुकीम निकले। FIA का मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राबता करने का फैसला। वीडियो शेयर करने वाले 10 अकाउंट्स भी FIR में शामिल। समन जारी। क्या किसी को जश्न आज़ादी मनाने का मौका नहीं दिया जाएगा? PTI की जलसा के लिए दरख्वास्त खारिज नहीं की जा सकती। क्या आपने जलसे की इजाज़त के लिए कोई पॉलिसी बनाई है? जस्टिस अली बाकी नजफी का लॉ ऑफिसर से मुकालमा। रिपोर्ट के लिए समाअत कल तक के लिए मुलतवी। साबिक विफाकी वजीर असद उमर अस्पताल से डिस्चार्ज। अदालत में तबीयत खराब होने पर PIC लाया गया। एकोकार्डियोग्राफी समेत दीगर टेस्ट किए गए। नाश्ते से पहले दवाई खाने पर ब्लड प्रेशर का मसला बना था। उधर अदालत पेशी के दौरान अली इम्तियाज बड़ाइच की भी घुटन से तबीयत खराब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चाइनीज़ के लिए बड़ा इक़दाम। रवां माह से चीनी शहरियों के लिए वीज़ा ऑनलाइन का आगाज़। बिजनेस कम्युनिटी को कारोबार के लिए हर मुमकिन सहूलत देंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी बिजनेस वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। चीनी शहरों और प्रोजेक्ट्स के अमले की हिफाजत के इक़दाम पर तबादला ख्याल। वक्त ने सिक्योरिटी प्लान के हवाले से तजावीज़ दी। कौंसल जनरल जाओ शीरीन ने कहा कि मोहसिन नकवी मेरे और चीन के दोस्त हैं। मुख्तसर मुद्दत में तुलबा के लिए बाइक्स का वादा पूरा। तारीख में पहली मरतबा तुलबा के लिए पेट्रोल बाइक्स की फ्राहमी। वज़ीर आला की बाइक प्रोजेक्ट में किस्त कम अज़ कम मुकर्रर करने की हदायत। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब तुलबा को सहूलियात की फ्राहमी में हमेशा की तरह लीड करेगा। पंजाब हुकूमत और वर्ल्ड बैंक की मुलाकात में उमूर तय पा गए। वर्ल्ड बैंक मुआशी और समाजी तरक्की, समूह के खात्मे के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर मुत्तफिक। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास। वक्त ने ताउन के मुख्तलिफ शोबों पर तफसीली गुफ्तगू की और मुख्तलिफ इम्कानात का जायजा भी लिया। लोकल गवर्नमेंट एक्ट पास क्यों नहीं किया गया? चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी बल्दियात 20 अगस्त को तलब है। 1 माह गुजरने पर इलेक्शन कमीशन ने तलबी का नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को एक्ट पास करने के लिए 1 माह का वक्त दिया था। वज़ीर सनअत व तिजारत शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास। चीफ मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर ने कहा कि नौजवानों को जदीद उलूम से आरास्ता करके खुशहाली का सफ़र तय करेंगे। शहरों में टैप्टा के 35 इदारों में शॉर्ट कोर्सेज कराए जा रहे हैं। वज़ीर लेबर फैसल अयूब खोखर की ज़ेर सदारत इजलास। 14 साल के बाद सोशल सिक्योरिटी की तारीखी रिकवरी पर कमिश्नर नादिया साकिब की कारकर्दगी को सराहा। फैसल अयूब खोखर ने कहा कि लेबर डिपार्टमेंट की कारकर्दगी का थर्ड पार्टी से ऑडिट करवाया जाएगा। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के 981वें उर्स की तैयारियों पर इजलास। सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने सदारत की।
خالد محمود سندھو نے ایس پی سٹی قاضی علی رضا، اسسٹنٹ کمشنر سٹی بابر علی رائے کی شرکت۔ عرس کی تقریبات کا آغاز 24 اگست کو رسم چادر پوشی سے ہوگا۔ مہنگائی، اوور بلنگ، آئی پی پیز کے خلاف احتجاج۔ امیر جماعت اسلامی کا لاہور میں 11 اگست کو دھرنے کا اعلان۔ گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا دیا جائے گا۔ لاہور کی تنظیم کو دھرنے کے انتظامات جلد مکمل کرنے کی ہدایات۔ 14 اگست کے بعد شٹر ڈاؤن ہڑتال پر تاجروں سے مشاورت کا فیصلہ۔ لیگی رہنما حافظ میاں نعمان کی زیر صدارت واسا حکام کا اجلاس۔ ڈائریکٹر گلبرگ سہیل قادر چیمہ، ڈائریکٹر اقبال ٹون غفران احمد کی شرکت۔ این اے 128 اور 129 میں سیوریج اور واٹر سپلائی کے کاموں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسٹیشنری ود ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف ہڑتال کا معاملہ۔ اردو بازار کے تاجر 2 حصوں میں تقسیم۔ صدر آل پاکستان انجمن تاجران خالد پرویز گروپ ہڑتال کے حامی۔ صدر انجمن تاجران اردو بازار ابو ذر غفاری ہڑتال کے حق میں نہیں، کہا ایسی نامکمل اور جلد بازی کی ہڑتال الٹا نقصان دے گی۔ یو ایم ٹی کے اسکول آف انجینئرنگ کے زیر اہتمام فائنل ایئر پروجیکٹ نمائش۔ چیف ایڈوائزر انوویشن پروفیسر عابد شیروانی کی خصوصی شرکت۔ میکینیکل انجینئرنگ کے 45 طلباء نے اپنے 15 فائنل ایئر پروجیکٹس پیش کیے۔ 14 اگست کی تیاریاں عروج پر۔ بازار رنگ برنگی جھنڈیوں اور سبز ہلالی پرچموں سے سج گئے۔ لوگ جھنڈے، بیج، شرٹس اور رنگ برنگی جھنڈیاں خریدنے میں مصروف۔ دکاندار مال کم فروخت ہونے کے باعث پریشان۔ جشن آزادی میراتھن اور فیملی فن ریس۔ سپورٹس بورڈ پنجاب نے رجسٹریشن کے لیے کیمپ لگا دیا۔ لبرٹی چوک کیمپ میں 2400 افراد کی رجسٹریشن، 400 خواتین نے بھی اپنا نام لکھوا دیا۔ اور ڈومیسٹک کرکٹ میں کون سا گیند استعمال ہوگا؟ پی سی بی اور دیگر کمپنیوں میں بات چیت۔ ذرائع کے مطابق قائد اعظم ٹرافی اور پریزیڈنٹ ٹرافی کے لیے ڈیوک کا گیند استعمال کیا جائے گا۔ ون ڈے اور T20 کرکٹ مقابلوں میں کوکا بورا کا گیند استعمال کیا جائے گا۔